الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما وأمهما إن الفاطمة سيدة نساء أهل الجنة. صدقت يا رحمة للعالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود السلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. گزارش ہے کہ احباب جہاں کہیں بھی اس بزم میں حاضر ہے، تشریف فرما ہے، جہاں کہیں بھی ہے، اپنی موجودگی کو درود و سلام سے ثابت کیجئے. جی درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. آج کی تقریب سعید جی معذرت ہے. آج دی مبارک تقریب حضور قبلہ مخدوم و محتشم میرے محسن و مشفق ہر دل عزیز اور جملہ اہل محبت وسط مشفق اور مہربان صاحب حسن و جمال حضور قبلہ پیر سید جعفر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ مبارک ہستی خالق کائنات دا جنہ تے بے پایاں فضل و کرم آپ دے والد گرامی قمر الاولیاء فخر السادات قبلہ پیر سید قمر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جد امجد سید السادات قطب زمان مرد مقبول حضور سیدنا امام علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نسب بھی اعلیٰ اور نسبت بھی تاجدار گولڈا شریف عصر حاضر دے عظیم صاحب عرفان اور عزیزان گرامی قدر سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ و مبارک ہستی جنہاں دے بارے مخالف مکتب فکر دے عالم دین علامہ ثناء اللہ امرتسری نے بھی آپ کو خط لکھا
تے خط وچ انہوں نے لکھا کہ تساں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دی تقلید کیوں کرنے ہو جبکہ علم دے اندر تساں بھی ابو حنیفہ تو کم نہیں؟ تے آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ تواڈے واسطے تو تقلید دی یہ دلیل کافی ہے کہ میں تواڈے نظر وچ اتنا علم رکھن دے باوجود بھی ابو حنیفہ دی تقلید کو سعادت سمجھدا، مخالفین دی نگاہ وچ بھی جنہ دے علم و فضل دی اتنا بھی جنہ کو تسلیم کیتا گیا ہے وہ صاحب مقام شخصیت، انہاں نال نسبت اور پھر انہاں دا فرمان کہ انہاں دی ذات تو بعد شرعی اور روحانی رہنمائی واسطے مقبول شخصیت سیدنا امام علی شاہ سیدنا امام علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جاگتے بیٹھے ہوئے جب نا جی وہ وڈے لوگ ہیں جی، اسا انہوں دی زیارت دا شرف تا حاصل نہیں کیتا۔ حضور سیدنا پیر جعفر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نال ضرور آپ دی زیارت اور صحبت دا شرف حاصل تھا۔ اللہ نے حسن و جمال نال بھی نوازا ہے اور بلندی کردار نال بھی اور اعلیٰ اخلاق نال بھی۔ زیادہ طوالت دی ضرورت نہیں، عام طور تے ایک مثال مشہور ہے کہ پرائی بکری کو کھا کوئی نہیں کھتیندا، لیکن حضور قبلہ پیر جعفر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ نے آپ کو جو وسعت عطا فرمائی ان کو پیش نظر رکھ کے میں آکھ سکدا بیا کوئی کھا گھتے نہ گھتے سید ضرور گھتے نہ۔ اللہ نے بہت ساری خوبیاں اور صفات نال نوازا ہے، پھر انہوں نے اپنی اولاد امجاد اور اپنے مریدین دی جو تربیت کی تھی اس تربیت خاکساری اور ذاتی اوصاف و صفات اپنی جگہ تے، خاص طور تے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جذبہ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مودت و محبت اہل بیت اور تعظیم صحابہ کرام، بالکل میں کو واضح طور تے روز روشن دی طرح آیائیں اور رات جو آخری میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سلسلے حاضری تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اہل بیت اور صحابہ کرام دی رشتہ داریاں کو بیان کرنا ہے، یعنی اس قدر محبت ہے انہوں کو فکر دے نال ایسے عاشق رسول کہ او مودت اہل بیت اور تعظیم صحابہ دوہاں کو اتنی اہمیت دینے ہیں کہ انہوں نے کہا سرکار دی میلاد دی بزم وچ بھی اس عنوان تے گفتگو ہوئے، وسعت دل رکھن والی ہستی، بلند نگاہ ہستی، روشن خیال ہستی، عالی وقار ہستی اور حاضرین صاحب عرفان ہستی، اس تو بھی زیادہ انہوں دی شان بیان کیتا بنے بہت ضروری ہے، نسبت پختہ اور محکم ہے میں سمجھدا، اور جو کچھ بھی انہاں کول ہے انہاں دا اپنا نہیں ہے، جو کچھ بھی انہاں کول ہے وہ رسول اللہ دی عطا ہے۔ اج دا عنوان سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ دی مبارک بارگاہ دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرنا ہے، اگرچہ وہ بارگاہ ہے حاضرین جنہ دا مقام اور رتبہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار انہوں نے اس قدر محبت فرمائی کہ حضور انہوں دی آمد تے خود کھڑے ہو گئے دے اور عنایت فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ انہوں دی ہستی تے۔ آیت دا ترجمہ اور پھر گفتگو شروع کرنے ایک مرتبہ ذرا دل کھول کے درود شریف ہو گئے نہیں درود شریف دی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلاة و سلام پڑھو جی، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله فی بیوت اذن اللہ. اللہ تعالیٰ فرمائے زمین تے کچھ گھر ایسے ہیں جنہ گھراں اللہ کو پکارا ویندے ہیں، اللہ کو یاد کیتا ویندے ہیں. ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اللہ دا نام پکارا ویندے ہے، یاد کیتا ویندے ہے، ان اسم مبارک دا ذکر تھیندا ہے. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور اس مالک دے نا دی تسبیح تھیندی ہے فجر ویلے بھی، ظہر ویلے بھی، عصر ویلے بھی، مغرب ویلے بھی، عشاء ویلے بھی. بالغدو فجر دے وقت، والآصال 4 اوقات واسطے، ظہر عصر مغرب عشاء واسطے جامع لفظ بولا گیا. فرمایا فجر ویلے بھی اللہ دی تسبیح، ظہر ویلے بھی اللہ دی تسبیح، عصر ویلے بھی اللہ دی تسبیح، مغرب ویلے بھی اللہ دی تسبیح، عشاء ویلے بھی اللہ دی تسبیح. فرمایا گھر رجال، ان گھراں ایسے مرد ہیں لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة. ان گھراں ایسے مرد رہندن جنہاں کو خرید و فروخت اور کاروبار نماز تو نہیں روک سکتا. بے شک کاروبار جتنا ہوئے، ایک کم کاروبار کو اکسن کے تو رک ون پہلے ایسا نماز پڑھ کے دو، نماز کو نہ اکسن کے تو رک ون پہلے کم کر کے دو. فرمایا کثرت مال دی خواہش دی وجہ تو کہ مال مزید مال ہو سی تے پھر پرافٹ بھی زیادہ ہو سی تے زکاة چھوڑ دے من. فرمایا ہرگز نہیں، نہ اے نماز مؤخر کرنن نہ زکاة ترک کرنن. انہاں کو انہاں دی تجارت، خرید و فروخت، نماز اور زکاة تو نہیں روک سکتے. اے آیہ بینہ نازل تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرمائی. سیدنا ابو بکر صدیق اصدق الصادقین رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور سیدہ کائنات مخدومہ کونین بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہا دے گھر مبارک دی طرف اشارہ کر کے عرض کیتا یا رسول اللہ اے آیہ بینہ کیا اس گھر دی شانش نازل ہوئی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہی من افاضلہا، اللہ نے جنہ گھراں دی شان بیان کیتی ہے انہاں گھراں تو سب تو زیادہ عظمت والا ایو گھر ہے جس گھر دی شان اللہ نے بیان فرمائی ہے. سبحان اللہ. بھئی جس گھر دی شان قرآن بیان کرے، بخت والے نال متھا لاون نال اپنے بخت کو خطرہ ہونا ہے. شان والے دی عزت عظمت اور شان و شوکت کوئی فرق نہیں آنا، اتھا سر تسلیم خم کرنا ہونا. جس گھر دا رتبہ و مقام قرآن مجید بیان کرے. اور عزیزان گرامی قدر، سبحان اللہ. اپنی گفتگو دا خلاصہ آج پہلے ہی میں عرض کرنے والی بحثیت شریعت دے طالب علم دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین دے اور آل رسول دے ادنا غلام اور نوکر دی حیثیت نال میرا جملہ یہ تحفہ ہے اپنے کو ضروری کو یاد رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین دی وارث ہستی سیدہ کائنات ہے. اگر رسول اللہ دی وراثت علم ہے وارثہ سیدہ کائنات ہے. رسول اللہ دی وراثت تقوی ہے وارثہ سیدہ کائنات ہے. رسول اللہ دی وراثت زہد ہے وارثہ سیدہ کائنات ہے. رسول اللہ دی وراثت تفسیر قرآن ہے وارثہ سیدہ کائنات ہے. رسول اللہ دی وراثت سنت و حدیث ہے وارثہ سیدہ کائنات ہے. رسول اللہ دی رسول اللہ دی وراثت اگر خیر اور بھلائی ہے وارثہ سیدہ کائنات ہے. رسول اللہ دی وراثت سخاوت جود و کرم عنایت ہے وارثہ سیدہ کائنات ہے. رسول اللہ دی وراثت امت ہے وارثہ سیدہ کائنات ہے. رسول اللہ دی وراثت شفاعت ہے وارثہ سیدہ کائنات ہے. رسول اللہ دی وراثت بخشش ہے وارثہ سیدہ کائنات ہے. رسول اللہ دی وراثت نرمی اور فضل و جود ہے وارثہ سیدہ کائنات ہے. رسول اللہ دی وراثت خلق عظیم ہے وارثہ سیدہ کائنات ہے. رسول اللہ دی وراثت دین اسلام ہے وارثہ سیدہ کائنات ہے. رسول اللہ دی وراثت فوز و فلاح ہے وارثہ سیدہ کائنات ہے. رسول اللہ دی وراثت دین دی تشریحات وارثہ سیدہ کائنات. بھئی ہر خیر و بھلائی دے وارث محمد مصطفیٰ وراثت محمد مصطفیٰ دیئے وارثہ سیدہ کائنات.
چونکہ بھئی حاضرین شریعت مصطفیٰ دی وراثت وارثہ سیدہ کائنات طریقت مصطفیٰ دی وراثت وارثہ سیدہ کائنات جنت مصطفیٰ دی وراثت وارثہ سیدہ کائنات جب ہر خیر و بھلائی دے وارث محمد مصطفیٰ اور انہاں دی وارثہ سیدہ کائنات پھر دل دی تختی تے جملہ لکھائے اللہ نے بی بی کو پردے چ بلائے تطہیر دی چادر اڑھائیے طہارت دے صحن چ بلائے اور بیٹی ہن شہزادی ہن انہاں کو گھر دے اندر بلائے اور مولا علی پاک کو دروازہ بنائے ہن قیامت تک ہر غوث کتب ابدال کلندر ولی جے کو جو خیرات ملسی خیرات سیدہ زہرا دی ہوسی ملسی مولا علی دے ہتھوں ہر خیر و بھلائی وراثت سید و سرور کل سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وارثہ رسول اللہ دی شہزادی سرکار لجپال دی بیٹی دھی رانی حسنین دی امی جان ملکہ کونین خاتون جنت جاگ دے تو بیٹھے ہو سبحان اللہ اور حاضرین بی بی پاک سلام اللہ علیہ دے دشمن کو اللہ نے کرے معاف نہیں کیتا بی بی پاک دے دشمن کو اللہ نے معاف نہیں کیتا اسلام دی تاریخ اٹھاؤ اسلام دی تاریخ دا پہلا ورق گواہی پیارے دے پہلا ورق اسلام دی تاریخ دا گستاخ دی عادت ہے گستاخ نڈر اور بے باک ہونے جاگ دے بیٹھے ہو یا کوئی نہیں چونکہ حیا ختم ہو ونے ففعل ما شئتا جو دل اکھی کی دیا اسلام دی تاریخ دا پہلا ورق کھولو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرمائے سرکار سہنے حرم اللہ دے حضور سجدہ ریزے چھیب کافر کٹھے تھی کہ آئے عمر ابن حشام اخنس بن شرائق وغیرہ چھی کافر کٹھے تھی کہ آئے انہاں اٹھ دی ڈاچی دی بچہ دانی اوجڑی چاہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پوچھتے رکھی ہے رحمت والے نبی سجدے چھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے چ رہ گئے بی بی پاک کم سی نہیں ہے چھوٹی عمر ہے اپنے بابا دی زیارت واسطے حرم وچ پہنچے لیکن تب سلطان کل کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے چھن اور چھی کافرہ نے مل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک پشت اوجھڑی رکھی ڈاچی دی اور حضور سجدے چھے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دا سجدہ ریز ہونا اور تکلیف ہی کمر تے بوجھ ہونا اتنا شوق ہے سجدہ حضور نے سر نہیں اٹھایا اتنے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے جن سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ سینے حرم وچ پہنچیاں اپنے بابا حضور دی زیارت واسطے بی بی دے اکھیں چانسو آ گئے کم سنی ہے چھوٹی عمر ہے اپنے بابا کو اتنے دکھ ہچ دیکھ کے آکھنے اللہ میرے بابا نے تے کو ہک آکھے تیرے ہک ہومن دا اعلان کیتا ہے دشمنہ نے اوجھڑی چاہ کے میرے بابا دی پشت رکھ لی تھی تے بی بی نے انہاں چھی کافران دے بارے بی بی نے اپنی مبارک زبان چو او کلمات جاری کیتے جنہ کلمات چو غیرت خداوندی ظاہر تھی ہے جاگ دے بیٹھے ہو یا کوئی نا جی اللہ دی غیرت دا اظہار ہوئے سجدہ کائنات دی زبان چو بندہ خدا دی زبان چو خدا اللہ رب العزت دے خاص الہام دے ذریعے جو کیفیت تاری ہو رہی ہے جو زبان تو کلمات جاری ہوئے میں انہاں لفظوں کو سخت لفظ نہیں آکھا بی بی دے لفظوں کو سخت لفظ آکھن دی ضرورت نہیں میں آکھا جی اللہ دی غیرت دا اظہار تھا سیدہ پاک دی زبان چو انہاں چھی کافرن دے خلاف
جنہوں نے جسارت کی تھی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے کلمہ سنا ہے حضور نے جلدی نال سر اٹھائے جبریل نے اوجڑی ہٹائی ہے حضور اٹھی بیٹھے فرمایا نے لا تسبی یا فاطمہ اے فاطمہ انہاں کو کچھ نہ آکھو میں محمد رحمت وڈاون واسطے آیا لیکن بی بی نے جو آنکھ دیتا ہے مسئلہ ایک قابل غور ہے جی اور رحمت والے نبی ہن انہیں دین سکھاونا آئی جو سونے کیتا ہے وہ سب تو اچھا عمل ہے اسا غلام ہے حاضرین آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائے کہ مزید کچھ نہ ہو وجہ اس دی وجہ آئی جو بی بی نے آخری تائی انہیں چھی دے بارے اسلام اور کفر دی پہلی جنگ چھی دے چھی کافر ہکے نہیں مارے گئے میں کہ اللہ ایک کیا تھا فرمایا اس زبان جو نہیں نکلا ہے جملہ جو نکلا ہے ساری غیرت تا تقاضا ہے بی بی تے گستاخ کو سباف نہیں کرنا اس مسئلے کو معمولی نہ سمجھو جی علمی پیچیدگی آئی جی امت کو نہیں پھنسایا جا سکتا یہ امت اس شے کو جان دیئے اگر بی بی راضی نہیں اللہ راضی نہیں رسول اللہ راضی نہیں جے انہاں کو ناراض کیتا ہے وہ رسول اللہ کو ناراض کیتا ہے جے رسول اللہ کو ناراض کیتا ہے وہ اللہ کو ناراض کیتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے بھئی معروف روایت میں تمہارے سامنے پیش کیا کرنا بی بی پاک سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ چنن بھی آمنہ سرکار اٹھ کے کھڑے ہو گئے فقام الیہا سرکار اٹھ کے کھڑے ہو گئے فمشا الیہا پھر چند قدم اکھاں چل دیا ہو سکتے اپنی دھی رانی واسطے اپنی شہزادی بیٹی واسطے تو سبھی اٹھ دے ہو سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل کے کول ویندے ہیں بلا نال کھن کے آنے ہیں اگلے لفظ قابل غور ہے اپنی بیٹی واسطے اٹھنا نال چلنا بلا فرماونا بھئی سر کو بوسہ دیونا شہزادی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے دست مبارک کو بوسہ دینے پھر صرف گال مکی نہیں پھر سرکار فرماونا یا فاطمہ تو فدا کے ابی و امی اے میری بیٹی میں محمد دے ماں باپ تیرے تو قربان ہو ونجن اے آگ کے ولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی کو گھننا دیان ہن لفظ سن سو یقیناً توڑے تک کی گال پہنچ سی فاجلسہا مجلسہو جتنا حضور بیٹھے ہوں دے ہن اپنی چاہتے اپنی تھی رانی اپنی شہزادی کو بھی لے دے مقام عنایت ہے فاجلسہا مجلسہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا تشریف فرماتی نے ہن اپنی جگہ تے اپنی بیٹی کو بھی لے ہن اے مقام سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد سرکار جیسا الوامن رسول اللہ تو بعد رسول اللہ جیسا چلنا رسول اللہ تو بعد رسول اللہ جیسی نماز پڑھنا رسول اللہ تو بعد رسول اللہ جیسی سیرت رکھنا رسول اللہ تو بعد رسول اللہ جیسا اخلاق رکھنا رسول اللہ تو بعد رسول اللہ جیسا دسترخوان سجاونا رسول اللہ تو بعد رسول اللہ جیسا معافی دا حوصلہ رکھنا سب تو زیادہ جس ہستی چھے وہ ہستی سیدہ پاک زہرا سلام اللہ علیہ ایک دن مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم گھر تشریف جنہ پہنچن بی بی پاک نماز نماز اتنے شوق نال اور اتنی بھئی انہماک نال ہے کہ سرکار مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی آمد دی خبر نہیں تھی بی بی نماز پڑھ دے رہ گئے آپ نے سلام پھیرے اگلے دکانے دی نیت کی تھی پھر سلام پھیرے اگلے دکانے دی نیت کی تھی جلے تریجی مرتبہ آپ نے ایمیں کیتا ہے کہ آپ نے سلام پھیرے اور دکانے دی نیت کی تھی مولا علی پاک قریب آ گئے جو ہی آپ نے التحیات تو بعد سلام پھیرے سرکار مولا علی پاک قریب ہن سلام پھیرے تھے توجہ ہوئی ہے کہ آپ آئے ہوئے تو فوراً مولا علی پاک دے تعظیم واسطے اٹھ کے کھڑے ہوئے اور فرمائنے میں کو معلوم نہیں تھیا کہ آپ کیڑلے تشریف جنہ آئے جاگ دیتا بیٹھے ہو سو ہائے ہائے کیسی نماز ہے مولا علی پاک سرکار نے فرمایا اے بنت رسول
کیا سارے گھر اس وقت کچھ کھاون کو میسر ہے؟ آپ نے فرمایا اس ویلے جو کچھ ہے تقسیم ہو چکا ہے، تریڈی ہی تو فاقہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں مزدوری تے گیا ہوں لیکن اسباب و وسائل میسر کوئی نہ، میں ولا والا ہے، میرا دل ہے کچھ مل ونجے تے میں کھا گنا، تریڈی ہی تو فاقہ ہے۔ بی بی فرمایا میں بھی تریڈی ہی تو فاقے نالا، لیکن میرے دل نماز پڑھ جائے میں کو بخ دا خیال نہیں رہنا۔ کل امت آکھے ہاں اسا کی میں نمازاں پڑھوں، انہاں دے تنگم جاگ دے تو بیٹھے ہو سو۔ فرمایا میں فاقے نالم جلے میں نماز پڑھ دیا، میں کو فاقے دا خیال نہیں رہنا۔ آپ نے فرمایا چلو اچھا، آپ چلے آئے، بازار پہنچے، ایک دوست کو لو گئے، انہاں کو ادھار گدا، قریبی دوست ہے پیار والا، انہاں کو ادھار گدے نے ایک دینار ادھار گن کے انہیں 10 درہم چھٹے کرائے نے، واپس آنے پہن اگوں مقداد مل گئے، مقداد عاشق ہے علی پاک دا۔ میری گال کو یاد رکھا ہے، جس بندے دے دل وچ حب علی نہیں اور عشق رسول دا دعویٰ کریں دے وہ منافق ہے، جھوٹا ہے۔ صحیح مسلم دی جامع روایت ہے، صحابہ کرام فرمائیں کننا نعرف المؤمنین بحبہم علیہ وَكُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ بِبُغْضِهِمْ عَلِيًّا۔ اسا ایمان والیاں کو علی دی محبت تو سنان گھندیا سے اور دشمنان دین کو منافقہ کو علی دے بغض تو سنان گھندیا سے۔ عشق رسول دا دعوت سارے کرندن مگر دعوت عشق سچا کون ہے؟ فرمایا سچا وہ ہے جے کو اہل بیت رسول نال بھی محبت ہو گئے۔ ایک ایسا عشق رسول ہے کہ حضور دی اولاد دا خیال ہی نہ ہو گئے۔ بھئی وہ معروف روایت کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی شریفی تشریف فرما اور کچھ لوگ مسجد دے وچ سونے دے کول بیٹھے ہیں، جاگ دے بیٹھے ہو، میں عرض کر چھوڑا جی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام بھی موجود ہیں اور کچھ لوگ بھی بیٹھے۔ محدثین دا اسلوب ہے، منافقان دا ذکر ہوئے تو انہوں کو صحابہ نہیں آتے، انہوں کو آدن وہم ناسن، کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ میں عرض کیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہم تشریف فرمان، صحابہ کرام بھی حاضر ہم سونے دی محفلی، کچھ لوگ ہی بیٹھے ہیں۔ مسجد نبی شریفی مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم داخل تھے، سرکار علی پاک عین صحابہ کرام بیٹھے رہ گئے، حضور بھی تشریف فرما رہا ہے مگر وہ جڑے لوگ بیٹھے ہیں انہوں مولا علی پاک ہیں وہ اٹھی کے چلے گئے، اٹھی کے چلے گئے، جلے بہر گئے، سکون تا ہی سونے دی محفل، قرار تا ہی حضور دی بازمچ، لذت تا ہی سونے دی بازمچ، جلے بہر ون کھڑے دور آنکھیں نے علی کو صدا کہیں نہیں، ساکو کڈھا کہیں نہیں، او آپے آئے، اسا آپے اٹھی آئے ہیں، جبکہ انہوں کو بلایا نہیں گیا، ساکو اٹھایا نہیں گیا، ہونتا او کول بہ گئے اور اسا اٹھی آئے۔ اگر حاضرین میری عرض کو پہنچ دی پیا جناب تک، او بندے نبی سونے کول باہمنا چاہنے ہیں مگر علی نال نہیں باہمنا چاہنے ہیں۔ امام نسائی نے ایک پوری شرح و بست نال روایت فرمائے، باہمنا چاہنے ہیں مگر سونے نبی نال بغیر علی دے باہمنا چاہنے ہیں۔ اٹھ کے آگئے جلے بہر ون کھڑے آکھے نے انہوں کو صدا نہیں گیا، ساکو کٹا نہیں گیا، اسا کیوں اٹھی کے آئے ہیں؟ سب دا میٹر 12 تھے، شکل اداس مجھے پریشان تھے، ایک آدھے ایمیں کرنے ولا ول جل دے، اللہ فرمائے آؤ تو صحیح، اگو میں ہاں اے ولا ول ہے مسجد، اے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر تے تشریف فرما ہوئے، فحمد اللہ واسنا علیہ، سرکار نے اللہ دی حمد و ثنا بیان فرمائی اور فرمایا لوگوں کچھ لوگ ہاں نہیں تھا بیٹھے ہیں، میں ولا بیادہ کچھ لوگ ہاں نہیں تھا بیٹھے ہیں،
فرمایا کچھ لوگ ہن اتھا بیٹھے ہن جلے علی پاک عین کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ اٹھ کے لگے گئے بیر بن کے وہ آہدے ہن کہ ساکو کڈھا نہیں گیا، علی کو سڈا نہیں گیا، انہاں کو بلایا نہیں گیا، ساکو اٹھایا نہیں گیا، لہذا اساں ولا ول ونو فرمائے نے ولا ساری محفل آ بیٹھن میں انہاں کو سامنا چاہنا علی کو بلایا گئے، انہاں کو اٹھایا گئے، علی کو سڈا گئے، انہاں کو کڈھا گئے، ساری بزم دے اندر علی کو سڈن والا اللہ، ساری بازی میں تو انہاں کو کٹھن والا بھی اللہ۔ سیدہ کائنات دی غلامی دا دم بھرن والو، رسول اللہ دے اہل بیت نال محبت رکھن والو، اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد دے قدمہ دی خاک کو اکھا دا سرمہ سمجھن والو، اس نسبت اور اس غلامی کو بخشش دذریہ سمجھن والو، اے امت رسول میری گفتگو توارے نال ہے، اسلام دی تاریخ اٹھاؤ، 1400 سال اس 15ویں صدی تک ہر اہل حق اور اہل نسبت عالم دین دنیا بھر دے سارے مفسر محدث سب خطیب و ادیب اپنے اپنے وقت دے دین دی خاطر کم کرن والے تمام عاشقان رسول انہاں دی تاریخ اٹھاؤ، کوئی بھی ایسا نہیں جڑا آج تک اہل بیت تو بغیر آکھے کہ گزارا تھی سکتا ہے۔ اللہ دی عزت دی قسم بھاوے جتنا بڑا عالم ہوئے، محدث ہوئے یا مفسر ہوئے، اس وقت تک بخشش نہیں جب تک در زہرا پاک دی غلامی نصیب نہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اعلان فرمایا سدو هذه الابواب غیر باب علی، سارے دروازے بند کر دو، علی کا دروازہ کھلا رہا ہے۔ سبحان اللہ تھا آپ کو جی۔ فرمایا سارے دروازے بند کر دو، علی کا دروازہ۔ سبحان اللہ دی اجازت ہے جی۔ میں پھر خاص طور سے توجہ چاہتا ہوں، ایک روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے بند کر دو الا خوخۃ ابی بکر، صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا روشندان کھلا رہے۔ لوگوں نے اس روایت کو چھپاون واسطے روشندان دا معنی دروازہ کر چھوڑا ہے۔ توجہ ہے میری طرف جا کوئی نہ، روشندان چوں سجنہ دی خوشبو آنی ہے، دروازے چوں سجن آپ آنا۔ وہ حدیث صحیح ہے، اسا غلام ہے، غلام ہوگا، نہ گلہ کریں نہ گلہ سن دیں، اچھی آنکھو سبحان اللہ۔ مگر جڑی دروازے والی روایت ہے وہ اہل بیت اور مولا علی پاک دے دروازے، فرمایا سدو هذه الابواب غیر باب علی، سب دروازے بند کر دو، صرف علی دا دروازہ کھلا رہے۔ کچھ لوگ ہیں مسجد آ بیٹھے، میں بلا آکھے وہم ناس ہونا، کچھ لوگ ہیں انہوں نے آکھے کہ باقی دروازے بند کیوں کیتے گئے، علی دا دروازہ کھولا کیوں گئے؟ اگر بند کرنے ہیں سارے بند کرنا، اگر دروازے کھلے رکھنے ہیں سارے کھلے رکھنا، یہ ایک دروازہ کھلا کیوں، باقی دروازے بند کیوں؟ انہاں آکھے ایسا مسجد ہی گال بیٹھے کرنے سونے کو کیا خبر، حضور تک گھر ایسا جو آدھے بیٹھے بھئی فرش زمین تے تشریف فرما ہو کے جڑے عرش برین دیا خبرہ دینے ہومن انہاں کو نہیں معلوم کہ دروازے علیہ کیا کھڑے آدھے۔ تواری چوک تو صدقے خبر ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار آ گئے، حضور نے منبر لوایا، خطبہ دیتا، فرمایا لوگوں سنو، کچھ لوگ آدھے بیٹھے ہیں بھئی جنہ دے دروازے ہیں انہاں آٹھ نہیں کڑھا، سونے فرمایا دروازے بند کر دو الا باب علی جی، صرف علی دے دروازہ کھلا رہا ہے، انہوں نے دروازے بند کر چھوڑے، کوئی شکوہ نہیں زبان پہ آیا۔ مگر دیگر لوگ او بیٹھے آدھے ہیں اگر دروازے بند کرنے ہیں سارے کرنا، کھلے رکھنے ہیں سارے کھلے رکھنا، باقی بند کیوں، یہ دروازہ کھلا کیوں؟ جن انہوں نے کیوں دا لفظ آکھا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتا ہے، فرمایا واللہ ما صددتہو ولا فتحتہو، فرمایا اللہ دی قسم کسی دا دروازہ میں نہیں بند کیتا، کسی دا دروازہ میں نہیں کھولا، اللہ امرت بشیء، میں کو تے میرے مالک دا حکم تھا فتبعتہ، میں اپنے مالک دا حکم مننا ہے، امرت لسد هذه الابواب غیر باب علی، میرے مالک نے حکم فرمایا ہر دروازہ بند کر دو، علی دا دروازہ کھلا۔
माशाअल्लाह। बरकत और रौनक की इजाफा ही रहा होना जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया अल्लाह दी कसम, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्लाही मा सददतुहु वला फतहतुहु, अल्लाह दी कसम न किसी दा दरवाजा मैं बंद कीता है न किसी दा दरवाजा मैं खोला है। मैं को मेरे मालिक दा हुक्म था उमिर तो बिसद्दि हाज़िहिल अब्वाब गैर बाब अली, अल्लाह ने फरमाया सारे दरवाजे बंद कर दो, अली दा दरवाजा खुला रहे। अगर मैं गाल करा तो सब महसूस तो ना करे करा जी गाल, सारे दरवाजे बंद कर दो। सारे दरवाजे बंद कर दो, अली दा दरवाजा खुला रहे। मैं कि अल्लाह ये सारे घर सहाबा किराम दे हन, सहाबा किराम चुने हुए मुंतखब लोग, सहाबा किराम जिन्हां दी शान कुरान बयान करे, रसूलुल्लाह दी शान बयान करे। पिछलियां उम्मतां इन्हां दी शान तू आगा, तौरात ज़बूर इंजील सहाबा किराम दी अजमत बयान है। मैं कि मेरा अल्लाह ये ते शान वाले लोग हैं, इन्हां दे दरवाजे मस्जिद नबी तो खुलदे हन, तेरा हुक्म थे बंद थी वजन, सोना हुक्म फरमांदा है जल्दी ना ला वेंदे हन। हुण ए बाहर वाले दरवाजा इस्तेमाल करके आसन, इन्हां को मजीद वक्त लगसी। तू मालिक है हुक्म फरमाए बाकी दरवाजे सारे बंद कर दो, सिर्फ एक अली दा दरवाजा खुला रहे। ते दरवाजे सारे तो मनन वाले दे हन, गुलामां दे हन, सहाबा किराम दे हन, बाकी दरवाजे क्यों बंद करन दा हुक्म फरमाई? फरमाया लोगो इन्हां घरां च बाल हन, किसी दा कम सी ना समझ बच्चा इस शॉर्टकट रस्ते को इख्तियार करके कितई मेरे महबूब दी मस्जिद दा तकद्दुस पामाल न करे, असां के दरवाजे ही बंद होवन ताकि कोई ना समझ बच्चा इवें बगैर तहारत दा ख्याल रखे दाखिल न थी सके। मैं के अल्लाह बिना घर च बाल हन ते इस घर च ता बाल हन। फरमाया बाल ता हन मगर बाला छे बाल ना हन, इथा ओ बाल हिन इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा। सैयदा ज़हरा पाक दी गोद तो मुस्तफा दे मिंबर तक शहजादे आ भी सकदन, अपनी मर्जी नाल जा भी सकदन। जागदे बैठे इको को रोको भाई, इको दे बारे दोस्त परेशान है जी। शुक्रिया जी, माशाअल्लाह। ये बड़ा फजल करम है अल्लाह ताला दा कि तजर्बाकार बंदा होवे ते ओ फौरन ही गाल को समझ लेंदे जी। और साउंड शुरू तो बहुत अच्छा है, मेरे गले दे ऐब को लुकाया हुआ है। सुभान अल्लाह ताला जी, अल्लाह इन्हां को मजीद रंग लावे जी। जागने बैठे हो जी, सुभान अल्लाह। जन्नत के अंदर दो बड़े महल हो सके। ये महल मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सरकार दा अपनी पसंद है मौलवी के मसले की तसल्ली कर गिना है। ये सरकार रसूलुल्लाह दा महल मुहम्मद मुस्तफ़ा जान रहमत शान कुदरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नो महल इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे आका दे जद्दे अमजद रसूलुल्लाह दा महल, इन्नो इब्राहिम खलीलुल्लाह दा महल। ये जन्नत है। इन दो महल्लात के दरमियान एक महल है। मैं अर्ज किया आप मुताले भी कर सकते हो, किसी इल्म वाले के पूछ के तसल्ली भी कर सकते हो, उसका ताल्लुक किसी मकतब फिक्र नाल होवे। लेकिन इहो तो पूछा है कि हबीबुल्लाह और खलीलुल्लाह दे महल के दरमियान कहना महल है। इस दरमियान वाला महल मौला अली दा है। मैं कि अल्लाह इन्नो हबीबुल्लाह हिन इन्नो खलीलुल्लाह हिन, इस दरमियान वलीउल्लाह दा महल क्यों? फरमाया अगर इब्राहिम खलील भी दर मुस्तफ़ा ते आवना चाहे तो सारी मर्जी और पसंद है कि खलील भी अगर हबीब दे दर ते आवे तो सैयदा ज़हरा दे दरवाजे तो गुजर के आवे। अजीजान गिरामी कदर हुण ते बड़ा बहुत ही
حیرت دا مقام ہے. سونے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ کہ حسن اور حسین جنت دے جوانہ دے سردار ان اعلیٰ ترین روایت تے ایسی جرا شروع ہوئی ہے کہ جے کو سن کے اسا شرمندہ تھی دے. سند دے اعتبار نال اعلیٰ ترین روایت ہے, متن دے اعتبار نال اعلیٰ ترین روایت ہے. اور اس دے نال ہی فوراً ایک حدیث گرنا ہے, وہ حدیث حسن لغیرہ ہی قابل قبول ہے, مگر میری گزارش ہے جس طرح دی تعویلات پہ ہوں جن کے جڑے 40 سال تو گھٹ ہیں, جڑے 39 سال والے ہیں, انہاں واسطے حسن حسین سردار ہیں. جاگ دے بیٹھے ہو یا کوئی نہ جی, میں توڑ نال کوئی گال عرض کرنا چاہنا. اے علمی فریب ہے, دھوکھا ہے, اس تو بعد آمنا ضروری ہے. ایسی شرارت دی اجازت نہیں. سونے کو کیا موڑی کھیسو حشر دے دی کیسا دنیا چاہ دے ایسے حسن حسین سردار ہیں, مگر 39 سال والے واسطے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے یہ گال کر سکسو جڑی تھک رہنے میں جنہ کو حضور نے مونڈیاں تے چاہتا ہے, کیا اس واسطے چاہتا ہے کہ تو کوئی گال ہی یاد نہ رہے. سونے تو مونڈیاں تے ہی واسطے چاہتا ہے مطلب تو کتاباں یاد نہ رہن, محمد مصطفیٰ دے مونڈیاں تے یاد راسن. سونے جنہ کو مونڈیاں تے چاہتا ہے انہاں دی سرداری نہیں مننی تو کہیں دی سرداری مننی ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان دے بارے جو سرداری والی روایت ہے, آمنا و صدقنا ایسا غلام ہے. میرے عرض کو سمجھو, ماں باپ بھی سردار ہے, استاد بھی سردار ہے, شیخ طریقت بھی سردار ہے, صحابہ کرام بھی سردار ہے. اسا عام غلام ہے, غلام اعتراض نہیں کریں دے, مگر رسول اللہ دے پتران دی سرداری دا منکر کیوں تھی گئے. حدیث مصطفیٰ دی روح نال جو سرداری ہے وہ 40 سال تک محصور کی میں کیتے. اس بزم میں بکثرت لوگ 40 سال تو زیادہ بیٹھن. میں انہوں کو پوچھتا ہوں کیا تو کو حسن حسین دی سرداری قبول نہیں؟ بغیر کسی شک و شبہ دے ابو بکر صدیق بھی سردار ہیں, فاروق اعظم بھی سردار ہیں, عثمان غنی بھی سردار ہیں, مولا علی بھی سردار ہیں, جنہ کو سونے مونڈیا تے چاہ کے آکے جنت دے سردار ہیں. ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما. اور دو محلہ دے درمیان میرے آقا و مولا دی بی بی شہزادی حضور دی بیٹی دی رانی شہزادی بی بی پاک خاتون جنت دا مزار ہومنا, اے اسا غلامہ واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ لوگوں ہمیں جنت ہی ہوئے, رسول تک پہنچن واسطے زہرا پاک دا وسیلہ ضروری ہے. میں ہکا گال بار بار عرض کریں نہ کھڑا جی, گفتگو کو تھوڑا آگا چلیں اور مکینے ہیں. جاگ دے بیٹھے ہو جی, سبحان اللہ. انہاں دا دامن تھامنا ضروری کیوں ہے؟ پہلے ایک میری عرض کو سنو. قرآن مجید نے فرمایا نا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اجر نبوت اور رسالت ہے کہ میرے قریبیاں نال بدرجہ کمال محبت رکھو. اس محبت حضور دی اہل بیت نال محبت رکھنا یہ رسول اللہ دی ضرورت ہے یا امت دی؟ مسئلہ ہے جی. پہلے میں اپنی گال کرا جی. میں چاہنا میرے دوست میرے بچوں کو اچھا سمجھیں, میں چاہنا میرے دوست میرے بچوں کی قدر کریں, میں چاہنا میرے بچے میرے دوستوں کی نگاہ عزیز ہوں. یہ میرے دوستوں کی ضرورت ہے یا میری؟ بغیر کسی شک دے یہ میری ضرورت ہے, یہ میری ضرورت ہے, یہ میری طلب میری ضرورت ہے. سونے فرمایا میری اولاد نال بدرجہ کمال محبت رکھو. میں تو جواب نہیں گرنا چاہتا تاکہ کوئی
میں جلدی جذبات کوئی لفظ بھی نہ ادا تھی وجہ جواب میں خود دے سا لیکن سوال سن گنو پہلے رسول اللہ فرمائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری اولاد نال محبت رکھو کیا ہے رسول اللہ دی ضرورت ہے یا امت دی سنو سونے کو ضرورت نہیں امت کو ضرورت ہے فرمایا میری نبوت اور رسالت دی محنت ہے کہ اگر تسا میری اولاد محبت رکھسو میرا دین زندہ راسی اسلام زندہ راسی یہ ضرورت امت دی ہے تواری بخشش تھی سی جو میں محنت کی تھی یہ توارے ہوتے اور محنت اسی طرح سلسلہ جاری راسی میری اولاد نال محبت رکھسو سونے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی میں دو چیزاں بھاری چھوڑی وینا اللہ دی کتاب اور اپنی اولاد ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی تو سینہ نال جڑے رہ گئے میرے بعد گمراہ نہ تھی سو ولن یتفرقا حتی یاردا علی الحوض اے ہرگز جدا نہ ہو سن حتیٰ کہ حوض کوثر تے میں محمد کو کٹھے مل سن قرآن بھی اور اہل بیت بھی کتاب اللہ اللہ دی کتاب کتاب نال تعلق کاتب دائے سونا فرماویا میں کتاب چھوڑی وینا اور کاتب چھوڑی وینا اگر میں اپنے چاچے مامے دی تعریف کراں تو سا سبحان اللہ نہ آکھو اگر تعریف رسول اللہ دے گھر دی ہوئے تو سبحان اللہ تو بڑھ دی ہے سونے فرمائے اللہ دی کتاب اور میری اولاد اے نہیں فرمایا کتاب اور کاتب کتاب نال تعلق پڑھن والے دا حکم ہو گیا کتاب اور قاری کتاب اور حافظ کتاب اور عالم اللہ دی کتاب اور علم والے نال علماء دین دے وارث علماء ملت دے رہنما علماء حق آکھن والے علماء روز محشر سرخرو ہون والے علم والے ہدایت والے علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں علم والے منبر والے علم والے مصلی والے علم والے روشنی والے مگر سونے اے نہیں فرمایا کہ قرآن چھوڑی وینا اور عالم چھوڑی وینا نہیں سونے فرمایا قرآن چھوڑی وینا اور اپنی اولاد چھوڑی وینا یہ حدیث تو میں پڑھی ہے لیکن میں کچھ زیادہ اس حدیث دی سمجھ اس وقت ہے یہ جلے گزشتہ چند سالیں میں اپنے ملک دا نقشہ رٹھا ہے ایک بندے نے اتنی بڑی گال کی تھی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ رکھن والے رسول سارے درمیان موجود نہ ہوئے تا آسمان پھٹ کے سارے اتر ڈھائپ ہوئے ہاں زمین ہی سب کھا ونیا مگر علم والے اپنی کمپنی کو فیل نہیں تھی وڑنے دے وہ بندے دے نار رلے گئے مگر ایک سید بھی دھرتی تے ایسا نہیں ہا جیڑا ان دی غلط گال کو صحیح آکے تامے کو سمجھ آئیے اللہ دے رسول فرمایا کتاب کو تھامے رکھا ہے میری اولاد کو تھامے رکھا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری میں آخری تے تسا سوچ گنا ہے ارد گرد نقشہ لکھا ہے کتنے علم والے ہیں جنہوں نے لفظ خطا دے مطلب معانی بدلن دی کوشش کی تھی ہے کتنے ہیں جنہاں لغت کوئی بدلن دی کوشش کر دیتی ہے مگر انہوں نے آکھا ہے کمپنی کو فیل نہیں تھی منڈے بنا مگر سادات جان دیں کسی شہنال کوئی غرض نہیں دین مصطفیٰ تبدیلی نہیں تھی سکتی اس در دی بے ادبی قبول نہیں تھی سکتی یہ در کل بھی شان والا ہے یہ در اج بھی شان والا ہے حاضرین میری عرض کو سمجھو در پاک زہرا سلام اللہ علیہا یہ دروازہ بند نہیں اور لوگ حقیقت نہ آشنا جنہ کو اس دردی عزت دی خبر نہیں کلہم من رسول اللہ ملتمسون غرفا من البحر و رشفا من الدیام واقعہ پورا کروں جی مقداد حضرت مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم گھر فاقائی ادھار ہک بندے کن ہک دینار کتے نے ادھار تے میرا دل بوجھلے لیکن میں کیا کرا اہل بیت اے جو دین سکھاونا میں خوش تھی کہ نہیں یادہ کھڑا کہ انہاں ادھار کی دے جڑے ساری کائنات کو خیرات بخشن آپ ادھار گھنن مسئلہ شریعت دی تعلیم نہ آئی
ایک دینار گن کے انہیں 10 درہم چھٹے کرائے نے آنے پہن مقداد مل گئے مقداد دے اے چہرے دا گوشت چھپا ہویا یہ ہڈیاں ظاہر ہیں بخ دا غلبہ آئی مولا علی پاک ملن سینے نال لائنے بڑا آپ بھی پیار فرمائیں انہاں نال فرمائنے مقداد خیریت حال حوال سنا آدھے سونا بہت کرم ہے فرمائنے دال روٹی دا حال سنا آدھے سونا بس وینا پہ مزدوری تے مل ویسی والا سا سونے فرمائے کوئی قافلہ تجارت دا کوئی نہیں آیا تے کھجیاں باغ دی مزدوری بھی کوئی نہیں تے تو مزدوری تے سونا ویندا پہ تے گھر بھوکے فاقہ ہے فرمائے نے اپنے جیب وچوں یکے پیسے کڈے نے فرمائے نے گھن اپنے گھر واسطے دال روٹی گھنون مقداد رو پے آدھے سونا اہل بیت فاقے نال ہوون میرے بعد روٹی کھاون میرے عشق کو گوارا نہیں فرمائے نے تیری محبت سا کو قبول تھی گئی اہل بیت دا معاملہ اللہ نال ہے میرا حکم ہے اپنے بالا واسطے روٹی گھنون قبلہ مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اللہ آپ کو سلامت رکھے یہ روشن چہرے رسول اللہ دے گھر نال پیار رکھن والے علمی انانیت اور غرور علم اور تکبر کو پامال کر کے جڑا بندہ اہل علم اہل بیت اور آل رسول اور سونے دی آل دی تعظیم کرے دے وہ اس مسئلے کو سمجھ چکا ہے وہ اس مسئلے کو جان چکا ہے کہ قیامت دری سادات نے جینے بارے آنکھ دیتا ہے سادہ نو کرے وہ کو بھئی سنت دی لوڑ نہ پوسی آپ نے جو فرمایا ہے کہ علی کو سمجھنا آسان نہیں مشکل ہے اور کتھیں ناممکن ہے میرے جیسے واسطے بالکل ناممکن ہے مقداد تا جان دا ہے مولا علی پاک کو کما حق ہو تا اللہ اور اس دا رسول جان دے مگر مقداد قریبی ہے غلام ہے خادم ہے آپ نے حکمن فرمایا پیسے تے گننے پوسے اپنے گھر واسطے سامان گنوائے 10 درہم نال ٹھیک ٹھاک لنگر گھر دا چل سکتا ہے تمام خواہشات پوریاں تھی سکتی ہیں 10 درہم گن گئے ہو آپ واپس آئے اذان تھی گئی ظہر دی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت کرائی علی پاک نے پچھو نماز پڑھی او نماز اصل نماز ہے میری نماز تا رسم نماز ہے نماز مکمل تھی حضور نے سلام پھیرا دعا فرمائی اٹھ کے چلے تے مولا علی پاک کھڑے ہیں سرکار نے ہاتھ پاتا ہے ہاتھ پا کے نال لئین دروازے تو باہر قدم رکھنے فرمائے نے جا علی میرا دل لے کہ میں تورے گھر جل کے کھانا کھاواں ہائے ہائے ادب کیا ہے مقام کیا ہے میں کیا سمجھا میری کیا اوقات خود گھر جو دیکھ کے گئے کہ گھر فاقہ آئی پیسے گدنے میں غلام کو دے آئے گھر فاقہ خود دیکھ کے آئے مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے میں چاہنا کہ آپ دے گھر جل کے میں کھانا کھاواں سرکار علی پاک نے یہ نہیں آکھا کہ اتھا تھا فاقہ ہے آکھے نے جی حضور جی میں تمہاری مرضی نال آ گئے این بی بی پاک سلام اللہ علیہ مسلط ہیں نماز جاری ہے آپ دے نال ایک لکڑی دا تختہ پیا ہے اس لکڑی دے تختے دوتے کھانا موجود ہے اور کھانے جو تازہ پکے ہوئے گوشت دی خوشبو اٹھتی پئی ہے بھئی بخارات کھانے جو ہوا جو اٹھتی پئی ہے خوشبو پھیلتی پئی ہے مولا علی پاک آ کے رک گئے نماز مکمل تھی ہے بی بی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ سلام عرض کیتا ہے اپنے سرتاج کو بھی سلام عرض کیتا ہے مولا علی پاک حیرت دی نگاہ نہ لٹھا ہے بی بی پاک دی طرف بی بی پاک فرمائے یا علی خیریت ہے کیا گال ہے آپ نے فرمایا تھوڑی دیر پہلے میں گیا گھرج کھاون کو کچھ نہیں ہا اتنی دیر گوشت آئی گئے پک بھی گئے تیار ہو بھی گئے اور تو سر نماز دی نیت بھی کر گی دیئے اتنی جلدی سے کیویں کم ہو گئے بی بی پاک فرمائے کہ میں تے نماز ہی چھم میں کوئی اتنی خبر تھی ہے کہ کوئی پچاون والے انہوں نے پردہ درمیان چ لٹکا کے اتھا ان کے کھانا رکھا ہے اور اتنی آواز دے کے گئن کہ اے بنت رسول اللہ نے جنت جو کھانا بھیجا ہے علی نہ نہیں کی تھی اللہ دی غیرت کو گوارا نہیں ہا کہ دسترخوان علی تے کھانا میسر نہ ہو گئے اجازت ہے میں واقعہ پورا کر گیا جاگ دے بیٹھے ہو جی اگلی گال توارے واسطے کوئی حساس نہیں تو سے سبحان اک سکتے ہو جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا پسند فرمایا
مولا علی پاک نے، بی بی پاک نے، حسنین کریمین نے، امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام حسین، بھئی 3 ڈی تک اہل بیت نے کھانا کھادا ہے، 3 ڈی تک۔ تیجی دیوار امام حسن پاک آپ نے گوشت دا ایک ٹکڑا چاہتا ہویا ہے جن ہڈی دے نال گوشت ہے، او چاہ کے تے امام حسن پاک اپنے دروازے تے کھڑے آ، ایک کاہنہ عورت نجومی خاتون او بھی آ گئی، ہر قسمی لوگ اس دروازے تے آندن، او کاہنہ نجومی جلے آئی تے انہیں گوشت دا ٹکڑا ڈٹھا، او اپنے علم دی بنیاد تے آکھا، او آکھا ہے قسم اس ذات دی جے موسیٰ کلیم تے تورات کو نازل فرمائے، اے ٹکڑا کسی زمین والے جانور دا نہیں، اے کسی ایسے جانور دے جیسا جانور ابراہیم خلیل دے چھری دے تلے اسماعیل کو بچاون واسطے اللہ نے بھیجا آئی، اے کوئی اس قسم دا جانور ہے جس جانور دا گوشت حسن پاک دے ہاتھ چھے انہیں اگاں ودہ ہے، وہ گوشت چھکنا چاندی ہے، چھکنا لے کو حسن پاک آپ دے دینا۔ آپ نے جلدی نہ ٹکڑا اس خاتون کو دیتا ہے، اللہ نے وہ کھانا آسمان تے اٹھا گیا ہے۔ کھانا اٹھاون دا سبب تا اس خاتون دا اس طرف آونا ہے۔ میں کوئی گالا کھا توڑے واسطے حساس نہیں، میرے واسطے ضرور ہے۔ اگر نعمت اہل بیت کے کسی بھائی نے گھن گئی ہے تو اللہ نے کوئی ناراضگی دا اظہار نہیں فرمایا، اون نعمت کو ضرور اٹھا گیا ہے جڑی خاص اہل بیت واسطے ہے، جن اس نعمت کو اٹھائے بھئی اس سے حکمت شریعت موجود ہے۔ اگر کھانا او پیا رہندا او قیامت تک چلتا رہندا تے غیب دے ایمان والی آزمائش امت دی ختم ہو ویندی اور پھر معاملات جدا ہوندے اور لوگ بھی آدھے انہاں دا کھانا تا جنت چوں آندا ہے، انہاں واسطے شریعت تے عمل کرنا کیڑا مشکل ہے۔ اللہ چاہندا ہے اس گھر وچ بے شک فاقے ہوون پے مگر محمد مصطفیٰ دی امت دی تعلیم وچ کوئی کمی نہ ہوے۔ اگر کچھ الفاظ اس بارگاہ دے لائق نہ ہوون تم او ذخیرہ الفاظ دی مجبوری ہے، اس تے معذرت خواہ ہے، اور ہدیہ عقیدت جو پیش ہوئے وہ خالص میرے مالک دی عطا ہے۔ اللہ اس حسن و جمال والے اس سونے جوان حضور قبلہ پیر جعفر علی شاہ رحمت اللہ علیہ دے بلند رتبیاں کو مزید بلند فرماوے۔ حاضرین، کیا ہی آستان اور کیا ہی ذکر پاک، اس کا کوئی اندازہ نہیں لایا جا سکتا۔ بس میں تو اتنا سمجھدا کہ اتنا کوئی بھی کچھ دیون نہیں آیا، سارے ہی خیرات پاون واسطے آئے، اور آل رسول دا دروازہ میرے ایمان دے مطابق کسی تے میں رائے تھوپڑا نہیں چاہتا، میرا ایمان ہے آل محمد دا دروازہ محمد مصطفیٰ دا دروازہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔